بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2021 کا سال ختم ہوتے ہوتے حکومت پاکستان نے ایک دفعہ پھر منی بجٹ دے کر عوام پر ایک بم گرا دیا۔ 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا کر عوام کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ابھی گھبرانا نہیں ہے۔ 15 ایسی اشیاء ہیں جن پر سیلز ٹیکس کو اس کی شرح کو 5% سے اور 7.5% سے اور 10% سے بڑھا کر براہ راست 17% کر دیا گیا، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 17% پاکستان میں اس وقت ہائیسٹ ریشو ہے جی ایس ٹی کی۔ پیٹرول کی قیمتیں ہر مہینے ہر 15 دن بعد ریوائز ہو رہی ہیں اور اس وقت پاکستان میں تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی کے بلوں کے اندر دسمبر میں آپ نے دیکھا کہ 2 3 4 ہزار روپے ہر صارف سے وصول کیے گئے۔ جس بیچارے نے 28-30 یونٹس بجلی خرچ کی ہے اور جس کی بجلی کا بل 300 350 آنا چاہیے، اس سے 3 ہزار روپے وصول کیے گئے۔ اور اس میں طرفہ اور تماشا یہ ہے کہ کے پی جو پاکستان کا ہائیڈل پروجیکٹ کا سب سے بڑا یعنی صوبہ ہے، پاکستان میں پن بجلی کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں وہ کے پی میں زیادہ ہیں، اور 5700 میگا واٹ بجلی وہ پاکستان کے نیشنل گرڈ میں کے پی سے آتی ہے، اور یہ ساری کی ساری بجلی یہ پانی سے بنتی ہے، ڈیمز کے ذریعے بنتی ہے، اور اس پر ٹوٹل کاسٹ وہ 1 روپیہ 1.5 روپیہ یا حد سے حد 2 روپیہ پر یونٹ آتی ہے۔ طرفہ اور تماشا یہ ہے کہ اس کے پی کے لوگوں سے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ہزاروں روپیہ بٹورا گیا، حالانکہ وہ جو بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ کوئلے پر بھی نہیں بنتی، وہ گیس پہ بھی نہیں بنتی، وہ پیٹرول پہ بھی نہیں بنتی۔ اسی طرح اسی حلے میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا جو بل ہے وہ بھی پیش کر دیا گیا، اور اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ کا ایک منظر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اب اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس پر حکومتی اثر وہ نہیں رہے گا، اور وہ خود مختاری سے ملک کے مانیٹری پالیسیز کو تشکیل دے گا، ڈالر کے ریٹ کو خود ہی وہ مقرر کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ IMF کا نمائندہ ہے، اگر وہ بین الاقوامی ڈونرز ایجنسیز کا اور فائنینشیل ایجنسیز کا نمائندہ ہے، تو پھر وہ انہی کی پالیسیز کو ٹو کرے گا، اور پاکستان کی خود مختاری پر یہ ایک بہت بڑی کاری ضرب ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی میں یہ دونوں بل پیش ہو رہے تھے، فائنینشیل بل کی امینڈمنٹ اور اسٹیٹ بینک کی، تو اس وقت اپوزیشن کے تمام رہنما وہ موجود نہیں تھے۔ شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے، بلاول زرداری موجود نہیں تھے، خود آصف زرداری موجود نہیں تھے، تو گویا حکومت کو ایک سافٹ کارنر دیا گیا، حکومت کو ایک سافٹ پیسج دیا گیا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور عوام کی حقیقی نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو کپتان عمران خان صاحب وہ جب اپوزیشن میں تھے اور کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے تو قوم سے 2-3 وعدے کرتے تھے۔ ایک وعدہ تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ٹیکس جو GDP ریشو بڑھائیں گے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے طبقات ایسے ہیں جو سرے سے ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے، تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھاؤں گا اور آمدن کو بڑھاؤں گا اور نئے ٹیکسز نہیں لگاؤں گا، لیکن وہ آمدن کو کیا بڑھائیں گے؟ جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پر بوجھ بڑھا رہے ہیں اور انہی سے مزید پیسے وصول کرنے کی اور ان کو نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہی خان صاحب ہمیں مجدہ سناتے تھے کہ جب پیٹرول کی 1 روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال میں ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر انہوں نے اپنی چوری کا ثبوت دیا۔ پھر وہ ایک لانگ ٹرم معاشی ویژن اور پالیسی کی بات کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا
کہ ان کی حکومت میں 4 یا 5 وزرائے خزانہ چینج ہوئے، ان کا کوئی معاشی ویژن ہی ہمیں نظر نہیں آیا، ان کا کوئی روڈ میپ ہمیں نظر نہیں آیا۔ ان کا جو ارسطو اسد عمر، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا معاشی ماہر ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو چٹکیوں میں ٹھیک کر دے گا، اس کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے، لیکن وہ بھی ہمیں نظر آیا کہ وہ فائنانس منسٹر بھی بنا اور پھر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس کو نکال بھی دیا گیا۔ تو ہمیں نظر آتا ہے، اور مجھے تو غصہ سب سے زیادہ سلیکٹرز پر ہے کہ جن سلیکٹرز نے ان کو اس مقام تک پہنچایا، اور انہوں نے آخر کیا دشمنی انہوں نے نکالی ہے اس قوم کے ساتھ۔ آخر انہیں، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس قوم کی بنیاد پر، اس ملک کی بنیاد پر، اس ریاست کی بنیاد پر قائم ہے، اگر یہ ریاست نہیں ہوگی تو کہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور کہاں کے ادارے؟ لیکن انہیں خدا جانے کیا سوجی کہ اس ملک کو اندھے کنویں میں ڈالنے کے لیے اور اس ملک کا ستیہ ناش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو سرے سے ابجد ہی نہیں جانتا معاشیات کی، جو سرے سے ابجد ہی نہیں جانتا سیاست کی، جو سرے سے ابجد ہی نہیں جانتا گڈ گورننس کی، اور اس کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ اور اب وہ شاید خود بھی پریشان ہے، لیکن ریورس گیئر لگا نہیں سکتے، یو ٹرن مار نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ بھی انتہائی نالائق ہے اور انتہائی ناکام ثابت ہوئی ہے عوامی جذبات اور امنگوں کے لیے۔ یعنی ایسے تمام مواقع جس پر سٹینڈ لینا چاہیے، جس پر کھڑے ہونا چاہیے، جس پہ بات کرنی چاہیے، جس پر اپوز کرنا چاہیے، جس پر ریزسٹ کرنا چاہیے، یہ اپوزیشن ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اور بلکہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ FATF پر اور اس کالے قوانین کی منظوری پر یہ اپوزیشن ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور بہت سارے قوانین پر یہ اپوزیشن ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو گویا اس اپوزیشن نے بھی اس قوم کو مایوس کیا ہے، اس حکومت نے بھی اس قوم کو مایوس کیا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور ان سلیکٹرز نے بھی اس قوم کو مایوس کیا ہے۔ اور وقت آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے، ایک حقیقی عوامی تبدیلی کے لیے، ایک انقلاب کے لیے اس قوم کو تیار کیا جائے۔ اس انقلاب کے بغیر اب یہ کچھ سنورنے والا نہیں ہے، یہ کشتی منجدار سے نکلنے والی نہیں ہے۔ اس کو اگر منجدار سے نکالنا ہے تو پھر ایک آؤٹ آف دی باکس سولوشن کی طرف جانا ہوگا۔ اس اپوزیشن سے، اس حکومت سے، ان سلیکٹر سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے، ان کے اثر سے، ان کے نفوذ سے باہر نکلنا ہوگا، آزاد ذہن سے سوچنا ہوگا، اور اس پورے کے پورے سسٹم کو رخصت کر کے آئینی اور جمہوری طریقے سے اور عوامی رائے کی بنیاد پر ایک نیا سسٹم انسٹال کرنا ہوگا اور ایک حقیقی تبدیلی لے کے آنی ہوگی، اور اسی کے لیے انشاءاللہ 2022 ایک اہم سال ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔